السلام علیکم جی، میں ہوں فیصل عباس اور میرے ساتھ صدیق جان صاحب موجود ہیں۔ صدیق جان صاحب، کچھ خبریں ہیں کہ ججز کو بیک ڈور رابطے کر کے کچھ آفرز کی گئی ہیں اور انہوں نے وہ ریفیوز کر دیا اس حوالے سے۔ دیکھیں ایگزیکٹ تو ظاہر ہے نہیں اس حوالے سے کوئی انفارمیشن سامنے آئی، لیکن ظاہر ہے یہ شہر اقتدار میں جو بات چل رہی ہوتی ہے وہ ایسے نہیں چل رہی ہوتی، اور یہ باتیں کی گئی ہیں کہ یہ باتیں سامنے آئی ہیں کہ پہلے تو حکومت کا پلان یہ تھا کہ وہ صرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دے رہی تھی 3 سال کے لیے، اور اس میں وہ جو یعنی ایک میسیج دے رہے تھے، وہ کس کو دے رہے تھے؟ وہ 3 ججز کو مین میسیج دے رہے تھے۔ وہ ایک دے رہے تھے مسلی شاہ صاحب کو کہ دیکھیں شاہ صاحب آپ کے اوور آل 5 سال بڑھ جائیں گے، یعنی اس طرح سے کہ قاضی صاحب مزید 23 ماہ چیف جسٹس پاکستان رہیں گے 3 سال ایکسٹینشن سے۔ اس میں یہ تھا کہ وہ یہ کر رہے تھے کہ وہ چیف جسٹس کا ٹینیور جو ہے نا وہ اس کو فکس کر رہے تھے 3 سال۔ جیسے پہلے یہ ہے کہ جیسے کوئی جج 65 سال کی عمر کو پہنچتا ہے وہ ریٹائر ہو جاتا ہے، چیف جسٹس 65 سال کی عمر کو پہنچتا ہے ریٹائر ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے جو جج ہوتا ہے وہ چیف جسٹس بن جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کی نا ٹینیور پوسٹنگ کر دیتے ہیں، یعنی ہم 3 سال ٹینیور رکھ دیتے ہیں چیف جسٹس پاکستان کا۔ اس سے یہ ہوگا کہ قاضی صاحب 65 سال کی عمر کو پہنچ جائیں گے 26 اکتوبر کو، لیکن کیونکہ وہ 3 سال کے لیے پوسٹنگ ہوگی تو پھر قاضی صاحب جو ہے وہ 2 سال اور تقریباً رہیں گے چیف جسٹس پاکستان۔ اچھا، پھر ان کا اس کے ذریعے ایک میسیج منصور علی شاہ صاحب کو بھی تھا اور یحییٰ افریدی صاحب کو بھی تھا کہ دیکھیں جی آپ کو فائدہ ہوگا کہ منصور علی شاہ صاحب کے بھی بڑھ جائیں گے جو ہے وہ 3 سال، یعنی جب وہ 2 سال بعد جب چیف جسٹس پاکستان بنیں گے تو پھر آگے 3 سال مزید رہیں گے۔ تو ساتھ ان کا یہ تھا کہ یحییٰ افریدی صاحب کو بھی فائدہ ہے، تو نقصان جو ہے وہ منیب اختر صاحب کو اور عائشہ ملک صاحب کو تھا۔ جب یہ بات نہیں بنی اور پھر یہ کہا گیا کہ ہم جو جوڈیشل پیکیج لا رہے ہیں وہ تمام ججز کو ہم 3 سال کی مدت بڑھائیں گے۔ اس میں یہ تھا کہ سارے ججز کو ایک لالچ دی گئی کہ ساروں کے 3 سال بڑھا رہے ہیں، آپ سب کو فائدہ ہوگا۔ لیکن اب جو پھر اطلاعات آئیں وہ یہ آئیں کہ ججز نے ریفیوز کر دیا نا، کیونکہ اس کی اب یہ بھی ہے کہ یار ججوں نے کیوں ریفیوز کیا؟ 3 سال ساروں کے بڑھ رہے تھے، 68 سال ایج کر رہے تھے، سب کی کر رہے تھے، یعنی سپریم کورٹ کے تمام ججز کو فائدہ تھا 68 سال۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر اتنا عدم اعتماد ہے، ججز کو اتنا عدم اعتماد ہے، ان کو یہ ہے کہ اگر صرف یہ ہوتا نا، ان کو پتہ ہوتا کہ یہ نیک نیتی سے حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یار 3 سال کے لیے ججز کی ایج بڑھا دیں، کیونکہ بعد میں ہوتا یہ ہے کہ جب ججز جو ہے ان کو وہ ہوتی ہے مطلب ان کو پینشن دینی پڑتی ہے، تو ٹھیک ہے ایک جج 68 سال کی عمر تک رہے، ایکسپیرینسڈ ہوتا ہے، 30-35 سال ہو گئے ہیں جوڈیشری میں، اور اچھا ہے چلیں فائدہ بھی ہوگا، پینشن اور یہ ساری چیزیں بچائی جائیں گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے قاضی صاحب اتنا عدم اعتماد ہے ججز کو کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ جس دن قاضی فائز صاحب کو ایکسٹینشن مل گئی نا، اس دن کوئی نیا کوئی پی سی او ٹائپ، کوئی نیا حلف ٹائپ، کوئی نئی ایسی چیز آ جائے گی کہ باقی سب ججز کو گھر جانا پڑے گا، صرف 4-5 جج بچ جائیں گے سپریم کورٹ میں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سوچ اور اپروچ کے ہیں، یعنی قاضی فائز صاحب بچ جائیں گے، امین الدین خان صاحب بچ جائیں گے، جمال خان مدخیل صاحب بچ جائیں گے، نعیم اختر افغان صاحب بچ جائیں گے، اور مسرت ہلالی صاحب بچ جائیں گے، یعنی ان 5 کو تو کنفرم ہے کہ یہ بچ جائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ قاضی صاحب کی سوچ اور اپروچ کے ہیں، اور ان کا یہ ہے کہ یہ بچ جائیں گے، اور ظاہر ہے پھر باقی ڈھاک تو ہیں ہی ہیں وہ جن کو لایا گیا ہے سردار طارق مسعود صاحب کو اور مظہر علمی خیل صاحب کو۔ تو لیکن اطلاعات یہی ہیں کہ ججز مینیج نہیں ہوئے۔ دیکھیں نا، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، ججز کو پہلے آرگومنٹس کے ساتھ کنونس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ سر سمجھ آئیں یہ ضروری ہے، نہ ایسے کریں، اور ہم نے عمران خان کا راستہ روکنا ہے، عمران خان آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، پہلے باتوں سے کنونس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ ججز کو جو ہے وہ لالچ دیا جاتا ہے کہ سر آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کو بڑا نوازا جائے گا، آپ کو بڑا فائدہ دیا جائے گا۔ میاں صاحب کو دیکھیں نا، میاں صاحب کتنا محبت کرتے ہیں اپنے حامی ججوں سے، دیکھیں نا سردار طارق مسعود صاحب، وہ کسی کام کے نہیں رہے عدلیہ میں، مطلب وہ کسی کام کے نہیں ہیں، کوئی وہ ان کا پہلے بھی کوئی تابناک اور شاندار ان کا کریئر نہیں تھا، مطلب کوئی ان کا آج تک ججمنٹ ابورٹڈ ججمنٹس نہیں ہیں، بڑے وہ ان کو ایک نالائق جج سمجھا جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں نا کہ میاں صاحب کی ان کے اوپر نظر تھی، شفقت تھی، تو میاں صاحب نے ان کے سر پہ دستے شفقت رکھا، اور مظہر علمی خیل صاحب پہ دستے شفقت رکھا میاں صاحب نے، اور میاں صاحب لے آئے ان کو۔ اب تو ان کے ان کو ریلیف، وہ ان کو مراد دی جا رہی ہے، جناب میں تنخواہ بھی اور پینشن بھی اور گھر بھی اور سب کچھ دیا جائے گا۔ تو میاں صاحب بڑی محبت، بڑا خیال رکھتے ہیں، اچھے بندے ہیں، کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ کے بچوں کو باہر ایڈجسٹ کروا دیں گے، آپ کی فیملی کو باہر سیٹل کروا دیں گے، مہربانی کریں جانے دیں، فائدہ ہوگا آپ کو۔ پھر جب ججز پہ نہیں مانتے، پھر یہ اوور آل ظاہر ہے پھر ان کو 3 سال آپ کے بڑھا رہے ہیں، پھر کسی بات پہ نہیں تو پھر ظاہر ہے پھر تھریٹ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ پھر سوری بات مکمل کروں، پھر یہ ہوتا ہے ججز کو پھر کوئی چیزیں دکھائی جاتی ہیں، آپ کا یہ معاملہ ہے تو آپ کا یہ معاملہ ہے، تو آپ کے گھر کا معاملہ آ گیا ہے۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جج نے گھر جو کچھ عرصے پہلے خریدا ہو، کچھ کئی سال پہلے خریدا ہو، اور بالکل ٹھیک طریقے سے خریدا ہو، ڈکلیئرڈ ہو سب کچھ، پھر یہ کیا جاتا ہے کہ اس نے جس سے گھر خریدا ہوتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اس سے بیان دلوا دیا جاتا ہے
کہ جناب اس نے تو میرے سے زبردستی خریدا تھا اور اس نے تو کم پیسے دیے تھے، لکھوائے زیادہ تھے، پھر اس طرح کے بھی کیا جاتا ہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ دیکھیں ان ججز کو آپ جب اپریشیٹ کر سکیں ان کو کرنا چاہیے. منصور علی شاہ صاحب کو، منیب اختر صاحب کو، عائشہ ملک صاحبہ کو، اطہر من اللہ صاحب کو، شاہد وحید صاحب کو، حسن اظہر رضوی صاحب کو، محمد علی مظہر صاحب کو، ان سارے ججز کو جتنا آپ اپریشیٹ کر سکیں، ان کو جتنا اپریشیٹ کر سکیں، عرفان سعادت صاحب کو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے دباؤ مسرت کیا، انہوں نے لالچ جو ان کو دیا گیا وہ مسرت کیا. میرے لیے ججز نے ایک میسج واضح دیا، انہوں نے کہا جی ہمیں قاضی فائز عیسیٰ نہیں چاہیے چیف جسٹس پاکستان، ہمیں اس کو نہیں، ہمیں یہ چاہیے، ہم نہیں چاہتے کنٹینیو کرے، کیونکہ وہ اپنی جوڈیشری، اپنے عدلیہ کے ادارے کو دیکھ رہے ہیں کہ کتنا ٹکے ٹوکری ہو گیا، کس اس کی حیثیت کیا رہ گئی، اور قاضی صاحب نے کر کیا دیا عدلیہ کے ساتھ، کس حد تک اس عدلیہ کو انہوں نے کر دیا. ہائی کورٹ کے ججز پریشان ہیں نظر آ رہا ہے. اور پھر ایک اور بھی ان ججز کے ذہن میں کہ اگر قاضی صاحب کو ایکسٹینشن مل گئی تو 6 جج بھی فارغ ہو جائیں گے ہائی کورٹ والے. اب کیونکہ وہ ہائی کورٹ کے ججز جو قاضی فائزہ صاحب کے سامنے لے کر گئے تھے تو قاضی فائزہ صاحب نے وہ تو معاملہ دبا کر بیٹھے. بالکل اس میں یہ ہے کہ وہ جج بھی فارغ ہو جائیں گے اور جج بہت سے فارغ ہو جائیں گے. پھر جوڈیشل پیکج ایسا آ جائے گا کہ پتہ نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نئی عدالت ایک فیڈرل کورٹ کو بنا دیں گے. پھر کبھی آتا ہے کہ جناب روٹیشن ہو جائے گی، یا اسلام آباد والے جج بلوچستان والے لاہور والے کراچی والے اسلام آباد، عجیب و غریب چیزیں شروع ہو جائیں گی. تو ججز جو ہے وہ بالکل اس چیز پہ نہیں آ رہے، اور ججز نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمیں نہیں چاہیے مراد، ہمیں نہیں چاہیے، ہم نہ دباؤ برداشت کریں گے نہ بلیک میلنگ. اور دیکھیں نا قاضی صاحب کیوں ڈیلے پہ ڈیلے کر رہے تھے، کیوں فیصلہ نہیں سنا رہے تھے، کیوں وہ لمبا معاملہ لے کر جانا چاہ رہے تھے. ان کے حامی جو ان کے ساتھ یا ان کے جو فیملی کے لوگوں کے ساتھ رابطے میں صافی رہتے ہیں، ان کے پڑھے نا ٹویٹس، وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جمعرات کو تو میٹنگ ہونی نہیں تھی، میٹنگ تو پتہ نہیں جمعے کو ہونی تھی، اور پھر پتہ نہیں معاملہ اگلے ہفتے میں جانا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ نا کہ آگے سوموار ورکنگ ڈے تھا جمعے کے بعد، اور پھر منگل بدھ پھر 9-10 محرم کی چھٹی تھی. تو اس میں ان کا یہ تھا کہ مطلب آگے لے کے جانا تھا. لیکن ججز بیٹھ کے انہوں نے فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا سب کو فیصلہ پکڑا دیا کہ یہ منصور علی شاہ صاحب کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی اسی تناظر میں نہیں ہو رہا ابھی تک. دیکھیں منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن تو قاضی صاحب کا اس لیے کیا گیا تھا کہ قاضی صاحب اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، حکومت کے ساتھ آن بورڈ تھے، اور کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ اور انہی کے ساتھ آن بورڈ تھے تو کوئی 3 ماہ پہلے ان کا نوٹیفیکیشن کر دیا گیا تھا. قاضی صاحب کیونکہ آج بھی آن بورڈ ہیں، اور اس لیے پھر قاضی صاحب کا جو ہے وہ مطلب ابھی کیوں نوٹیفیکیشن کیا جائے گا منصور علی شاہ صاحب کا، جب ابھی تک کوششیں ہو رہی ہیں کہ کسی طرح سے قاضی صاحب کو جو ہے وہ ایکسٹینشن دی جائے اور برقرار رکھا جائے، کیونکہ اس نظام کی بقا جس ایک شخص کے اوپر ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں. لیکن یقین کریں آپ ان کو دینے دیں ایکسٹینشن دے کے بھی وہ اس نظام کو، اس حکومت کو نہیں بچا پائیں گے. تو یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے کچھ گارنٹیز بھی تو لیں گے، اگر لیں سب سے یہ بات چل رہی ہے کہ ان سے گارنٹی لینی ہے. ان کو کیا ضرورت ہے گارنٹی دینے کی؟ ان سے گارنٹی ظاہر یہی لیں گے کہ آپ حکومت کو کچھ نہیں کریں گے، آپ ٹریبیونلز والے معاملے میں نہیں پڑیں گے، آپ دھاندلی والے معاملے میں نہیں پڑیں گے، آپ 8 فروری کے الیکشن میں نہیں پڑیں گے. یہ مین چیزیں ہوں گی، اور کیا ان سے گارنٹی لینی ہے. اور ان کو مطلب کیوں گارنٹی دیں گے؟ مطلب ان کو آپ ان کا راستہ کیسے روک سکتے ہیں؟ آپ روک ہی نہیں سکتے، کوئی آپ کے پاس طریقہ ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ پھر کوئی ایمرجنسی لگ جائے، کوئی مارشل لا لگ جائے، اس کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں. تو ٹریبیونل کے حوالے سے بھی کوئی اہم فیصلہ آ سکتا ہے؟ ٹریبیونل کے حوالے سے دیکھیں، ٹریبیونل کے حوالے سے ظاہر ہے پی ٹی آئی نے درخواست دائر کر دی ہے کہ ٹریبیونل کو اپنے کام سے روکا ہوا ہے پنجاب والوں کو ایک طرح سے، تو آپ وہ اپنا آرڈر واپس لیں، اسٹے واپس لیں، کیونکہ قاضی صاحب نے نا لاہور والے فیصلے کو اسٹے کیا ہوا ہے. جب تک وہ اسٹے ہے تب تک ٹریبیونل والا کیس نہیں چل سکتا. ادھر عامر فاروق صاحب نے بھی فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے. تو یہ ہے معاملہ اور ماجرا. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، مزید تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ.